الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوتيت علم الأولين والآخرين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، میوات کی بہت معروف اور اہم شخصیت حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث محمدیہ میل کھیرلا اور سامعین عظام عزیز طلباء طالبات اسلامی ماں بہنیں ممکن اطراف میں ہوں، ابھی آپ کے سامنے آپ کے اس ادارے خادم الاسلام کے عزیز طلباء بہت عمدہ اور دل کو چھو لینے والی تقریر ارشاد فرما رہے تھے۔ بہت صاف الفاظ تھے، ثقافتی اسلامی دینی معلومات کا ذخیرہ تھا، بہت اہم تقاریریں تھی، بچوں کی محنت کرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں اور ہم سامعین کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وقت مغرب کا بالکل قریب ہے، اصل جو بیان ہوگا وہ حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مغرب کے بعد میں ہوگا، اور اسی کے ہم سب اسی بیان کے سننے کے مشتاق ہیں اور متمنی ہیں۔ حضرات، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، رب العالمین جو اس کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں اور قادر ہیں اور قادر مطلق ہیں، وہ خود ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باقاعدہ ہدایت کی گئی کہ آپ یوں کہیے، یوں فرمائیے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے علم میں ترقی عطا فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے حبیب سے کہ آپ مجھ سے یہ دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہ آپ یہ کہیے کہ اے اللہ میرے علم میں ترقی عطا فرما، زیادتی عطا فرما، جبکہ کائنات میں سب سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور آپ کا جو علم تھا وہ اتنا گہرا، اتنا عمیق، اتنا بابرکت، قیامت تک پوری انسانیت کے لیے کافی اور وافی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جبکہ آپ علم کے بہت بڑے مناصب اور مراتب پر فائز تھے، آپ سے بڑھ کر علم منصب پر کوئی کسی کو فوقیت حاصل نہیں، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلوں اور اگلوں سب کا علم مجھے دیا گیا ہے۔ تو اتنا بھاری بھرکم آپ کا علم تھا میرے بھائیوں، اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے، اس علم کی حد نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ علم دین یہاں تک کہا گیا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، علم الہی حاصل کرو، علم قرآن حاصل کرو، علم حدیث حاصل کرو، اور دنیا کا جو بھی علم اللہ پاک نے اس دنیا میں اتارا ہے، بھیجا ہے، وہ سارے علوم و فنون حاصل کرو۔ کب تک؟ کب سے؟ کہ جب بچہ گہوارے میں ہوتا ہے، جس کو میواتی زبان میں پالنا کہتے ہیں،
پیدا ہونے کے بعد سے قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ یعنی کوئی لمحہ خالی نہیں، آپ علم حاصل کرتے رہیں، علم کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کے حاصل کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران کو اور ہماری قوم کو، ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے اہل خیر حضرات کو، اصحاب خیر کو، کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے اور وہ اکابرین، وہ اسلاف، وہ شیوخ جنہوں نے 1857 کے حالات دیکھے، اور ان حالات میں جو علماء کرام تھے، انگریز ناپاک کا قدم ہندوستان میں جب پڑا اور انہوں نے مدارس اسلامیہ کا قلع قمع کیا، مساجد کو ڈھایا، مدارس اسلامیہ کو ختم کیا، مراکز کو ختم کیا، علماء کو پھانسی دی گئی، 50 سے لے کر 60,000 علماء کرام کو سولی کے پھندے پر چڑھایا ہے انگریزوں نے، اندازہ لگائیے۔ اور ایک ایک عالم ہندوستان میں ایسا تھا کہ ان کی دعاؤں پر آسمان روتا تھا۔ ایسے علماء کو اس ہندوستان کے آزاد کرانے میں پھانسیاں دی گئی۔ جب ہندوستان میں علماء نے سمجھا کہ ہمارے دینی اسلامی مراکز ختم کیے جا رہے ہیں اور علماء کو شہید کیا جا رہا ہے اور علماء کو ختم کیا جا رہا ہے، والدہ بات ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر کے وہ جنگ لڑی اور آزادی کی خاطر سب نے قربانیاں دی، لیکن مسلمانوں کا کردار اور اس میں بھی علماء حضرات کا کردار روز روشن کی طرح آیا ہے۔ سب سے بڑی قربانی جو دی وہ علماء کرام کی قربانی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو علماء بھی ختم ہو جائیں گے اور مراکز اسلامیہ، مکاتب دینیہ، مدارس اسلامیہ سب ختم ہو جائیں گے، تو دین کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ علماء کرام جو باقی ماندہ علماء کرام بچ گئے اور رہے، وہ سر جوڑ کر کے بیٹھے، مشورہ کیا، تبادلہ خیال ہوا، اور انہوں نے پھر مدارس اسلامیہ، مکاتب کا پھر جال پھیلانا شروع کیا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی گئی، اور اس کے بعد میں بہت سارے مدارس جو ہیں ان کا وجود اور ان کا قیام وجود میں آیا۔ ان حضرات نے بھانپ لیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ اس وقت ہندوستان میں خود آپ کے علاقہ میوات میں جتنے مدارس اسلامیہ ہیں، اللہ کی مہربانی آپ حضرات کی برکتوں سے اور آپ حضرات کے تعاون سے اور آپ کے نیک مشوروں سے یہ کتنی بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں۔ قرآن مقدس کی آپ نے تلاوت سنی، ابھی قاری محمد آصف صاحب جو معین اسلامی استاد تجوید و قرات ہیں، آپ نے دیکھا کتنی خوشلحان قرات سے آپ کو محظوظ فرما رہے تھے، کس انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اس انداز میں قرآن کا تجوید کے ساتھ پڑھنا یوں ہی گھروں میں بیٹھ کر نہیں آ جاتا، بلکہ مدرسوں میں ان کے اساتذہ کرام نے رات دن ان کو پر محنت کی، جس طرح سے آپ کے اس ادارے میں ان طلبہ عزیز پر محنتیں کی جا رہی ہیں، اور اس کا اثر اور اس کا اظہار بچوں نے اس اسٹیج پر کیا ہے۔ میری آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، جو آپ تعاون فرماتے ہیں، آپ کے بچے کس انداز کے ساتھ میں ماشاءاللہ علم دین سے واقف ہو رہے ہیں، قرآن کریم کا علم پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پاک کا علم پڑھایا جا رہا ہے، دینیات سے واقف کرایا جا رہا ہے، حلال حرام کی تمیز سکھائی جا رہی ہے، وضاقت اسلامی ہے، تہذیب سکھائی جا رہی ہے، اور تربیت سکھائی جا رہی ہے، انسانیت سکھائی جا رہی ہے۔ تو اسلامی پتہ یہ چلا، یہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں اور مضبوط سے مضبوط تر قلعے ہیں۔ ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مدارس اسلامیہ کو اور بھی زیادہ استحکام بخشیں،
اپنی دعاؤں میں ان اداروں کو یاد رکھیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ ادارے ہندوستان کا دنیا میں نہ رہے تو پھر دین پہ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ نے دیکھا اگر مدرسے نہ ہوتے، حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے. آپ کے استاد مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے. باقاعدہ آپ مدرسے سے پڑھ کر کے آئے اور اللہ پاک نے پھر ان کو میوات میں بھیجا. اور اس زمانے میں میوات میں رسومات جاہلیہ کا دورہ تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ 1934 میں غالباً ایک بہت بڑی پنچایت نوح کے مدرسے میں 2 اگست کو ہوئی، اور اس میں جتنے بھی میوات کے ضلع دار تھے، ٹھونڈا تھے اور سفید پوش تھے، پوشاک والے تھے، اور جو ٹھونڈا کہلاتے تھے ان سب کو جمع کیا. ہماری قوم کی حالت، یہاں مرکیاں ہوتی تھی، لمبی لمبی مونچھیں ہوتی تھی، اور مطلب لباس جو ہے ان کا غیر اسلامی ہوتا تھا. ان تمام چیزوں سے حضرت جی نے بنفس نفیس صدر کے عہدے پر آپ فائز ہوئے پنچایت میں نوح کے اندر، اور تمام لوگوں سے توبہ کرائی. تمام لوگوں سے کہ آج کے بعد انشاءاللہ مونچھ نہیں رکھیں گے، ہنسلی نہیں پہنیں گے، باکرے نہیں پہنیں گے، مرکی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. مونچھ کی جگہ داڑھی ہوگی، اسلامی لباس ہوگا. ان تمام چیزوں سے حضرت جی نے توبہ کرائی. بنیاد کیا بنا؟ مدرسہ. مولانا مدرسے سے پڑھ کے آئے، میوات میں اللہ نے ان کو بھیجا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. اور پھر ان تمام رسومات جاہلیہ سے ہمارے آبا و اجداد نے توبہ کی، اور پھر اپنی نسلوں کے لیے مکاتب قائم کیے، اپنی نسلوں کے لیے مساجدیں قائم کی، اپنی نسلوں کے لیے مدارس اسلامیہ قائم کیے. آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چپے چپے پر مدارس اسلامیہ موجود ہے، اور آپ کے بچوں کی تعلیم، تربیت، پرورش ہر طرح سے، حتیٰ کہ ان مدرسوں میں جہاں دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ مزین کیا جاتا ہے، وہاں عصری علوم سے بھی ان بچوں کو آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں ان اداروں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے علماء کرام کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کو محبت سے نظر سے ہم دیکھیں، اپنا تعاون اس میں ہم پیش کریں، اور پیار محبت سے ان اداروں میں آپ کی آمد و رفت ہونی چاہیے. علماء کرام کی صحبت آپ کو اختیار کرنی چاہیے، اور آپ کے جتنے طلبہ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، ان اداروں کا استحکام بخشنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور اور فتن سے قیامت تک کے لیے جتنے بھی مدارس اسلامیہ، مراکز دینیہ، خانقاہ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ہم سے زیادہ ہمارا دشمن یہ جانتا ہے، اور اسلام کے مخالفین یہ جانتے ہیں، مسلمانوں کے مخالفین یہ جانتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان مدرسوں کو ختم کر دیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ ان کا دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا. اس لیے ہماری آپ کی مشترکہ یہ کوشش ہونی چاہیے ان اداروں کے لیے رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں ہمہ وقت دعا کرنی چاہیے. ان طلبہ عزیز سے پیار محبت کے ساتھ میں پیش آنا چاہیے، ان کی تمام ضروریات اور حاجات کا پورا خیال ہم کو رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، اخیر میں یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے اس کے بارے میں 2-4 منٹ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے رجب المرجب کا مہینہ جا چکا، اور انشاءاللہ آنے والا جو مہینہ وہ رمضان کا ہے، ان 3 مہینوں کے بارے میں آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا فرمائیں کہ اے اللہ تو رجب کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، اور اللہ تو شعبان المعظم کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، اور اللہ تو عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ مبارک شہر کریم رمضان المبارک تک ہم کو پہنچا. یعنی ہم عافیت کے ساتھ میں رہیں، ہم بیمار نہ رہیں، تندرستی بھی ہو، عافیت بھی ہو، اور ہم رمضان میں تیری عبادت کر سکیں. اس لیے میرے بھائیوں،
یہ بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اسی مبارک مہینے میں مدارس اسلامیہ کے عموماً اجلاس ہوتے ہیں، جلسہ عام ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کی کارگزاری بتلاتے ہیں، جتلاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا بھائی، جو آپ تعاون کرتے ہیں کہ دیکھو آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کتنے بچوں کا قرآن کریم ناظرہ ختم ہوا، کتنے بچوں کا حفظ ہوا، کتنے بچوں نے تجوید پڑھی، کتنے بچے عالم بنے، کتنے بچے حافظ بنے، کتنے بچے قاری بنے، اور کتنے بچوں نے ہندی انگریزی کتنی پڑھی، کون سی کلاس تک وہ پہنچے۔ یہ تمام کارگزاری، پھر آپ نے جو پیسہ دیا، سال میں کتنی آمد ہوئی، کتنا خرچ ہوا، کہاں کہاں خرچ ہوا، وہ تمام چیزیں ان کے ریکارڈ میں موجود ہوتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے بڑا صاف اور شفاف نظام مدرسے میں ہوتا ہے، اس لیے ان اداروں کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے علماء کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دینداری انسان کے اندر ہوگی اتنا ہی اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوگا، اور جتنی نعوذ باللہ بددینی ہوگی اتنا ہی خوف خدا کم ہوگا۔ لہذا اہل علم جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے علم دین عطا فرما دیا، علم قرآن عطا فرما دیا، ظاہر بات ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر خوف اور ڈر بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان علماء سے محبت رکھیے، اداروں سے محبت رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ تشریف لائے اس ادارے میں، میں شکر گزار ہوں قاری عبدالوحید صاحب کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے ادارے کا انتظام و انصرام بہت اچھی طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بڑا اچھا انتظام ہے، طلباء کی تعداد بھی ہے اور کام کرنے والے اساتذہ کرام بھی ہیں، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ منظر اور یہ قرآنی محفل، یہ اللہ کی مہربانی، ان کی محنتوں کا ثمرہ اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جو آپ تشریف لائے ہیں ادارے کی محبت میں، طلباء کی محبت میں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ ایک بہت لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا معمولی سا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم عالم نہ بنو، طالب علم نہ بنو، سننے والے نہ بنو، تو ان سے محبت کرنے والے بنو۔ تو یہ محبت آپ نے جتلائی بتلائی، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو بے انتہا قبول فرمائے، اس ادارے کی جڑوں کو قیامت تک مضبوط اور مستحکم فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ اور معمول فرمائیں۔ علماء کرام کی آمد کو قبول فرمائیں، علماء عزیز کی خدمات کو قبول فرمائیں، اور آپ کے تعاون کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔